الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار شب اسرا کے دلہا نور مجسم نبی معظم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ دیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دربار مقدس میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے برادر مکرم حضرت قبلہ حافظ عبد القدیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ مبارک روایتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی عظمت و شان کے لیے، ان کی بارگاہ قدس میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو محفل سجائی ہے، یہ یقیناً بہت روحانی، عرفانی اور وجدانی محفل ہے، اس لیے کہ یہ اس ہستی پاک کے نام پر یہ محفل ہے کہ جن کو پوری کائنات، بلکہ یہ کہہ لیں کہ جتنے جہاں ہیں ان جہانوں میں جو شے ہے اس کے لیے جس ہستی پاک کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ان کے والدین کی عظمت کے لیے یہ محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے مسجد کے جو انتظامیہ ہے، حاجی اصغر بھٹا صاحب، حاجی ہمایوں بٹ صاحب، دیگر ارکان ان کے ساتھ جو ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی منفرد قسم کی محفل ہے۔ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ شہباز احمد چشتی صاحب زیدہ مجدہ، جناب اصغر چشتی صاحب، جناب قاری شمس الدین صاحب، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا وہ حصہ تلاوت کیا ہے جو ہر خاص و عام کو آتا ہے، اور ہر نماز کے آخر میں وہ یہ دعائیہ کلمات ضرور پڑھتا ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں، میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، میں نے حاضری لگوانی ہے۔ دو چار باتیں بڑی ٹھوس اور بڑی سادی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا جو ہم ہر نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا کس نے مانگی تھی۔ یہ دعا کس نے مانگی؟ بولیے، یہ دعا کس نے مانگی؟ یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، یعنی ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سارے معصوم ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں. تو یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں ربنا اغفر لی کہ یا اللہ مجھے بخش دے. تو پھر یہ کیا بات ہے؟ اسی کو تواضع اور انکساری کہتے ہیں. اسی کو تواضع اور انکساری کہتے ہیں. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کعبہ کو حسین کی منزلیں طے کرتے ہوئے جب آگے پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوب جب بھی دوست کے پاس جاتا ہے کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے میں نے دنیا سے اتنی عزت و شان کے ساتھ تجھے بلایا ہے اے میرے محبوب دنیا سے کیا تحفہ لے کر آیا ہے؟ تو محمد مصطفیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ عرض کیا بارگاہ الہ اے میرے مولا کریم اے رب العالمین میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے. تیری بارگاہ میں وہ شے لے کر آیا ہوں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے. تو قابل توجہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے اس کی بارگاہ میں کون سی شے ہے جو نہ ہوگی؟ تو میرے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا سبحان اللہ سبحان جو تیری شان کے قابل نہیں اور تیری بارگاہ میں وہ نہیں ہے. میں تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. آج مولوی 4 جمعے پڑھا لیتے 5ویں جمعے دی گردن جسریہ آ جاندے ہیں جی ٹیڑیاں نظرانہ لوگوں نے ویکھنا شروع کر دیندا ہے. بندہ نواں نمازی بنے تے 5 دن نماز پوری نہیں ہوندی تے نال والے نے اپنے تو کم تر سمجھنا شروع کر دیندا ہے کہ اے میرا بھرا اے میرا دوست اے عجیب نظر نال ویکھنے آ. لیکن حضرات گرامی اندازہ کرو کہ نبوت دا مقام ہے کہ سرکار اس جگہ تے گئے نے کہ جس جگہ تے پہنچنا بھی ساڈے واسطے یعنی تصور اور خیال اور تخیل بھی ساڈا نہیں پہنچتا. اتھے بھی جا کے عرض کیتا مولا کریم رب العالمین اے ساریاں عزتاں شانہ جو کچھ تو عطا فرمائیاں نے اپنی جگہ تے نے لیکن میں محمد تیری بارگاہ وچ عاجزی لے کے آیا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا منگی ربنا اغفر لی یا اللہ میرے بخش دے اور نال یہ کی فرمایا والی والدیہ والی یا اللہ میرے والدین نو بھی بخش دے یا اللہ میرے والدین نو بھی بخش دے یا اللہ میں نو بھی بخش دے میرے والدین نو بخش دے. ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم یا اللہ تمام مومنوں نو بھی بخش دے. حضرات گرامی بات یہ ہے کہ اگر آقا دو جہاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے لیے جیسا کہ حافظ عبد القدیر صاحب نے فرمایا قبر پر جا کر اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دے کے وہاں دعا بھی مانگ رہے ہیں اور وہاں اذان بھی پڑھ رہے ہیں دعا بھی پڑھ رہے ہیں اور اذان بھی پڑھی آپ نے. لیکن میں ایک نقطہ یہاں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اکثر علماء سے اسکالر سے اور حضرت علامہ شہباز احمد چشتی صاحب جیسے جو علماء ہیں ان سے اکثر اس آیت کے اوپر گفتگو سنی ہوگی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. کیوں جی سنا آپ نے یہی ترجمہ بنتا ہے بڑا آسان سا ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اب یہ 2 جہاں تو میرے اور آپ کے لیے ہیں نا کہ اے جہاں ڈٹھا تے اگلا کسے نہیں اے جہاں مٹھا تے اگلا کسے نہیں ڈٹھا. دنیا دار یہی کہتے ہیں نا کہ 4 دن دی زندگی جڑی گزارو عیش و عشرت نہ آگے جو ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن اس کے اوپر ایمان ہے کہ اس جہان کے بعد کسی اور جہان میں ہمیں جانا ہے. لیکن یہ 2 جہاں تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا. اللہ نے پتہ نہیں کتنے جہان پیدا کیے ہیں وہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں لیکن اللہ نے جتنے بھی جہان پیدا کیے ہیں ان تمام جہانوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. تمام جہانوں کے لیے بولیے رحمت بن کر آئے. آپ جمادات کے لیے رحمت بن کر آئے.
نباتات کے لیے رحمت بن کر آئے، جن و انس کے لیے رحمت بن کر آئے، عرش والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، فرش والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اپنوں کے لیے رحمت بن کر آئے، بیگانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، دوستوں کے لیے رحمت بن کر آئے، دشمنوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہیں، وہ کیا اپنے ماں باپ کے لیے رحمت نہیں ہے؟ قابل توجہ بات ہے نا؟ کوئی دے جو ہستی کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، وہ کیا اپنے ماں باپ کے لیے رحمت؟ میری طرف توجہ فرمائیں۔ یہاں ایک اگر واقعہ آپ کو سنا دوں گا تو یہ بات بڑی کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے کس طرح رحمت ہے۔ توجہ بھائی، فتح مکہ کے دن آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ایک گلی میں ایک مکان سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں اس سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ وہ مکان جو ہے ایک مشرکہ عورت کا ہے، کافرہ عورت کا ہے۔ اس نے جب آپ کی گفتگو سنی تو باہر نکل کے جھانکا، دیکھا، اس نے دیکھا یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے بغض میں، حسد میں اس نے تمام دروازے بھی بند کر لیے، کھڑکیاں بھی بند کر لی۔ توجہ ہے؟ بات سمجھا رہی؟ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں، حسد میں مکان کی تمام کھڑکیاں اور دروازہ بند کر دیا۔ اللہ نے جبریل کو بلایا، جبریل یا رب جلیل، فرمایا جبریل یہ دیکھو نظارہ، میرا محبوب مکے کی ایک گلی میں ایک مکان سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس عورت نے میرے محبوب کے حسد اور بغض میں اپنے مکان کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کر لی۔ یا رب جلیل میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل تم یہاں سے پرواز کرو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کے مبارک دو۔ یا اللہ وہ کس چیز کی؟ فرمایا اس چیز کی کہ جس عورت نے اے محبوب تیرے بغض اور حسد میں مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند کی ہے نا، اس کی دیوار سے تو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو تیرے رب کو یہ منظور نہیں کہ جس کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کے تو بیٹھا رہے، میں اس میں رہنے والوں کو جہنم میں بھیجوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ فرمایا جبریل اس عورت نے تو اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا ہے نا، لیکن میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت، وہ جسم مبارک، وہ کمر مبارک جو اس مکان کی دیوار کو لگ چکی ہے، اس کی وجہ سے، اس کی نسبت سے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا، اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا۔ تو یا اللہ اب میں کیا کروں؟ فرمایا جبریل جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے مبارک دے کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، اللہ آپ کو مبارک دے رہا ہے اس بات کی کہ جس مکان سے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایک کافر مشرکہ کا مکان ہے، اور اس نے آپ کے حسد اور بغض میں اپنے مکان کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کی ہیں، لیکن میں نے نعرہ رسالت، پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سارے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ، سارے، لگے رہو، زیادتیاں کر دو۔